آبا عبداللہ الحسین کے ساتھ جو اصحاب ہیں ان میں بڑی شخصیات ایسی ہیں جو عالم ہیں اپنے زمانے کے، عالم الدہر. بات کو میں تمام کرنے جا رہا ہوں، ایک شخصیت کا صرف ذکر کروں گا اپنے موضوع کے مطابق. ہے عالم الحدیث ہیں، حافظ قرآن ہیں، حضرت عابس ابن شبیب الشاکری. عابس ابن شبیب شاکری کوفے کی سرزمین پہ بیٹھتے ہیں، علم حدیث کا درس دیا کرتے ہیں. اپنے درس میں اپنے غلام کو بھی بٹھاتے ہیں، جس غلام کا نام ہے شوذب نامی غلام کو اس درس میں بٹھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، فقہ حدیث کا درس دیتے ہیں. عالم ہیں، فقی ہیں، عالم بھی ہیں، فقی بھی ہیں، بہادر بھی ہیں. جب جناب مسلم ابن عقیل آئے کوفہ میں تو عابس ابن شبیب شاکری نے بیعت کی ہے، ان کے غلام نے بھی بیعت کی ہے. حضرت مسلم نے خط لے کر جناب عابس ابن شبیب شاکری کو مکہ بھیجا. اب عبداللہ الحسین کی بارگاہ مکہ پہنچے، امام کی خدمت میں گئے، امام نے مکہ سے سفر شروع کر دیا. مکہ سے سفر شروع کیا. یہ عابس ابن شبیب شاکری جو فقی ہے، حدیث بیان کرتے ہیں، محدث ہیں، حافظ قرآن ہیں، لشکر حسین ابن علی میں شامل ہو گئے. اپنے غلام کو بھی ساتھ ساتھ رکھ لیا. جب عاشور کا دن آیا، شب عاشور، ابا عبداللہ الحسین کے سامنے جو جملے کہیں ان ہستیوں نے کمال کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے رش کیا ان جملوں پر. جو کیا جملے تھے؟ وہ کہتا مولا مجھے جنگل کے درندے چیر پھاڑ کر دیں اگر آپ کو چھوڑ کے جاؤں. کوئی کہتا مولا 70 مرتبہ بھی زندہ ہو اور قتل کیا جائے تو آپ ہی پہ جان قربان کروں گا. کوئی کہے گا مولا آپ دیے تو بجھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں. مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں مولا، اگر چھوڑ کے چلے گئے آپ کہہ رہے ہیں جنت ملے گی، پھر بھی مولا یہ بتلائیے جناب سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ایسے میں عابس ابن شبیب شاکری نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا دیکھو میرا علم سب کا سب جو تھا وہ حسین ابن علی کی محبت میں تھا، میں تو اپنے مولا واقع پہ قربان ہوں گا. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں. کہتا ہے میرے آقا آپ ہی کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، آپ ہی سے یہ درس سیکھا ہے، میں حجت خدا پہ اپنی جان قربان کروں گا. ایسا عظیم مقام پایا کہ زیارت ناہیہ میں سلام آیا، السلام علی عابس ابن شبیب الشاکری. عابس ابن شبیب شاکری حسین ابن علی کے وفادار پر سلام. وشوذب مولاہ، ان کے غلام شوذب پہ بھی سلام. عابس ابن شبیب شاکری عالم ہے نا، علم حاصل کرنا ان کا طریقہ کار ہے، لیکن میدان جنگ میں جب گئے ہیں تلوار نکال کے کھڑے ہیں، دشمن کہتا ہے، ایک شخص آگے سامنے دیکھتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے، خبردار یہ صرف قرآن اور حدیث کا علم نہیں رکھتا، اس سے لڑنے نہیں جانا، جو اس کے مقابلے میں آتا ہے اس کی تلوار ایسے چلتی ہے کہ سر اڑ جاتا ہے. روایت میں لکھا، مقتل میں لکھا، کافی دیر تک امام کا یہ صحابی کھڑا رہا اور بلاتا رہا کہ آؤ کوئی آئے میرے مقابلے میں. کوئی نکل کے نہیں آ رہا. بہادر ایسا کوئی نکل کے نہیں آیا. جب کوئی نکل کے نہیں آیا تو خود ہی بڑھ کے حملہ شروع کیا. ایسے لگ رہا تھا کہ ایک شیر بھیڑ کے لشکر پہ حملہ کر رہا ہے. ہر طرف سر اڑتے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا ہر جانب سے اسے گھیر لیا جائے. جنگ لڑتے لڑتے کتنوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. علم کے زیور سے مزین تھے، حسین ابن علی پہ اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دیا.